آپ کو میں نے سنا بولتے ہوئے کہ کتے رکھنے کا آپ نے کہا کہ کوئی مطلب مناہٹ نہیں ہے، آپ کتے رکھ سکتے ہیں، اور قرآن کا بھی آپ ریفرنس دیا کہ فلاں سورے میں یہ آیا ہے کہ کتا چونکہ بڑا وفادار ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو ہمیشہ یہی سنا کہ کتے کو چھونا ناپاک ہے۔ تو کتے کو رکھنا سے مقصد آپ کا یہ ہے کہ گھر کے باہر رکھنا، یا اس کو گھر کے اندر رکھ کے اس کو جیسے پیٹ کے طور پر اس کو چھونا، اور یہ کوئی واضح سوال واضح ہو گیا جی، ایک سوال اب کافی ہے، آنسر جواب دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کتوں کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صدائے ہوئے کتے آپ جس طرح رکھنا چاہیں، قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، ان کے کیے ہوئے شکار کو حلال قرار دیا ہے، بلکہ اس کو ذبح کیے بغیر کھانے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے اصحاب کاف کا کتا تو قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں۔ البتہ یہ کہ آوارہ کتے، وہ کتے کے جو غلاظت پھیلا دیں، جو گھر میں پاکیزگی قائم نہ رہنے دیں، ان کو منع کیا گیا۔ تو آپ کے نظریے میں کتا ناپاک نہیں ہے؟ نہیں، کتا ناپاک، کوئی جانور بھی ناپاک نہیں ہوتا، اس کو ناپاکی لاحق ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ صدایا ہوا کتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے، وہ آپ رکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ واضح جی۔ اب ظاہر ہے میں اس وقت مختصر جوابی دے سکتا ہوں، لیکن اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگویں کی، شکریہ بہت بہت۔ بلکہ آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ کتوں سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔